امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ولادت ہے، ان کی بھی ولادت ہے، ان کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جائے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا بھی، کہ تاریخ ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بروز سوموار، شہادت 15 شوال 148 ہجری، مدفن جنت البقیع۔ آپ زین العابدین اور امام محمد باقر کے ساتھ 12 برس گزارے، یعنی امام زین العابدین کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 12 برس تھی۔ دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد والد محترم امام محمد باقر کے زیر سایہ 19 برس گزارے، یعنی امام محمد باقر کی شہادت کے وقت آپ کا سن مبارک 31 برس تھا۔ والد محترم امام محمد باقر کے بعد اپنا زمانہ مدت امامت 34 برس نصیب ہوا، عمر شریف 65 برس تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ آپ کے زمانے میں حکمران حشام ابن مالک کا آخری زمانہ، یزید ابن عبد الملک ابن مروان، ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان، ابراہیم ابن ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان، مروان حمار ابن محمد، ابو العباس صفح، ابو جعفر منصور، یہ آپ کا یہ عمومی حکمران تھے، یہ دونوں عباسی حکمران تھے، آخر ابو العباس صفح اور ابو جعفر منصور یہ عباسی حکمران تھے۔ منصور ہی آپ کو زہر دلوائی تھا جس سے آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آپ کے اسماء گرامی کون کون سے ہیں؟ نام ہے جعفر، کنیت ہے ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو الخاص، ابو موسیٰ۔ القابات ہیں صادق، سچے تھے، یہ وہ جو کہ رسول اکرم نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں، انہوں نے منافقوں سے منوایا کہ میں سچا ہوں، صادق ہوں۔ طاہر ان کی القاب ہیں، قائم ہے، کامل ہے، صابر ہے اور فاضل ہیں، ان کے القابات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے تقریباً 4000 شاگردان تھے، ان سے بھی زیادہ شاگردان تھے، اور ہر شاگرد کو امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی زبان سے ان کے مسائل کو سنتے اور ان کے مسئلوں کا جواب دیتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر دیکھیں کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ فقہ کیوں منسوب ہو گئی، فقہ جعفریہ کیوں منسوب ہو گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے؟ دیکھو یہ رسول اکرم کے نام سے منسوب نہیں ہوئی، جو کہ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے نام سے نہیں ہوئی، امام علی کے نام سے نہیں ہوئی، امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر کتنی بڑی قربانی دی، انبیاء کے محسن ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کے نام سے بھی فقہ حسین منسوب نہیں ہوئی، امام زین العابدین کے نام سے منسوب نہیں ہوئی، امام محمد باقر العلوم کے نام سے منسوب نہیں ہوئی۔ کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے فقہ جعفریہ منسوب ہو گئی؟ اس لیے کہ باقی معصومین کو کچھ مکمل پیغام حق پہنچانے کا اتنا مکمل جیسے کھلا امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا، باقی ائمہ کو ایسا موقع نہ ملا، کسی کی زندان میں زندگی گزر گئی، کسی کی کسی حالت میں، کسی کے قید خانوں میں، کسی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا، باقی ائمہ کو مکمل ان جو علوم آل محمد تھے، رسول اکرم کی احادیث تھی، مکمل بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک وسیع موقع مل گیا تھا کہ ادھر سے بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں شروع ہو گئے، ہر بندہ اپنی حکومت کو چاہ رہا تھا کہ بنی عباس کہتے مجھے حکومت ملے، بنی امیہ کہتے مجھے حکومت ملے، وہ حکومت میں تھے۔ ادھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی یونیورسٹی کو اوپن کیا، اپنی یونیورسٹی کا آغاز سٹارٹ کیا، اور 4000 شاگرد اپنی 34 سالہ مدت امامت میں 4000 شاگردان، یہ صرف مسلم نہیں تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے، بہت سے بڑے بڑے سائنسدان تھے، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنے نظریات کو رد کیا۔ گیسوں کے نظریے کو اکثر تھے، کچھ دسیوں نظریات ایسے ہیں، کتاب ہے امام جعفر صادق اور سائنس، اس کا مطالعہ کیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کم عمری کے اندر کس کس چیزوں کو کس کے نظریے تھے سائنسدانوں کے، ان کو مولا نے کیا کیا، نظریے کو رد کیا اور ایک اپنا نظریہ دیا جو لوگوں میں رائج ہے۔ تو ان کے شاگردان میں سے کافی ان کے شاگرد تھے، چند ایک شاگرد جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردان میں سے چند ایک شاگرد ہیں جو بڑے بڑے ہیں۔ امام مالک بھی امام جعفر صادق کے شاگردان میں سے تھا، پھر شعبہ ابن حجاج امام
جعفر صادق کے شاگردان میں سے تھا۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری، ابن جرحی، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن حیان، روح ابن قاسم، سفیان ابن عینہ، سلیمان ابن بلال، اسماعیل ابن جعفر، حاتم ابن اسماعیل، عبدالعزیز ابن مختار، وحب ابن خالد، ابراہیم سہان، امام شافعی، ابو عیم سجستانی، امام حنبل، یہ سارے جو ان کے فقہ کی جو امام حنبل ہو گئے، فقہ حنبلیہ، امام فقہ شافعیہ، فقہ حنفیہ، امام فقہ مالکیہ، یہ چاروں فقہ کے جو ہمارے برادران کے فقہ منسوب ہیں، بیسیکلی ان کے استاد، ان کے ٹیچر جو انہوں نے علوم حاصل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا، بیسیکلی فقہ جعفریہ، پھر ان کے آگے فقہ بنتے گئے۔ تو دیکھیں اس وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا ورک کیا، پورے مدینے کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر سب ہر دنیا میں چرچا ہوتا، یہ ہم نے جعفر سے سنا، کالا جعفر صادق، کالا جعفر صادق، کالا کالا جعفر صادق کی آوازیں گونج اٹھی مدینہ منورہ کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے اور یہ احادیث آل محمد کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ایسے اکھاڑا، لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جیسے ایک کسان ٹریکٹر کے ذریعے ہل زمین کے اندر ہل لگاتا ہے اور نیچے سے زرخیز مٹی نکل آتی ہے، اسی طریقے سے اس احادیث پیغمبر کو، قرآن کی آیاتوں کو کھلا بیان کیا، احادیث رسول اکرم کو کھلا بیان کیا، لوگوں کے سامنے رکھا اور نظریات کو رد کیا، جس سے فقہ جعفریہ کا نام منسوب ہو گیا۔ یہ اس طریقے سے مختصر میں نے آپ کو بتا دیا کہ فقہ جعفریہ کا نام فقہ جعفریہ کیوں رکھا گیا، یہ وجہ تھی۔ اور بنو عباس بنو امیہ آپس میں جنگ میں لگے ہوئے تھے، ادھر سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا، جو ہی موقع ملا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھل کر قرآن کی آیتوں کو اور ان کے فرامین کو، احادیث کو کھل کے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور امام جعفر صادق کے 4000 شاگردان تھے اور ہر شاگرد کو ان کی زبان کے اندر اسے کہتے ہیں نمائندہ خدا، اسے کہتے ہیں ہادی برحق، یہ ہوتا ہے اللہ کو نمائندہ، جس کو اس کی جو فارسی جانتا فارسی میں جواب دیتے، ہندی کو ہندی میں جواب دیتے، لبنانی کو لبنان زبان میں جواب دیتے، انگریزی کو انگریز والے زبان میں جواب دیتے، سب کو ایسے، یہودی کو ان کی زبان میں، عیسائی کو ان کی زبان میں، تورات والوں کو توراتیوں کی زبان میں، انجیل والوں کو انجیل کی زبان میں، سب کو دلیل کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو کیا کرتے تھے، لاجواب کرتے، دلیل دیتے۔ اسی طریقے سے کبھی اٹھا کے دیکھیے توحید مفضل پڑھیے، مولا کا ایک مفضل شاگرد ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے توحید مفضل، اس کا مطالعہ اپنی لائف کے اندر لے کے آئیے۔ یا ایک کتاب اور آپ کو بتاتا چلوں، ایک تو توحید مفضل ہے، وہ کتاب پڑھی، اس کا مطالعہ کیجئے۔ دوسری امام جعفر صادق علیہ السلام اور سائنس، اس چیز کو دیکھیے، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس، جتنے بھی علوم ہیں، بیسیکلی امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی بنیاد ہیں۔ بیسیکلی امام جعفر صادق علیہ السلام ان علوم کو متعارف کرانے والے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ پھر دیکھیں اس کے بعد جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان علوم کو متعارف کروایا تو آیا اس کا جو ہم کہتے ہیں کہ ان کو حاصل نہیں کرو، نہیں، ان کو بھی حاصل کرو، ان کے تخلیق کرنا والے بھی ہمارے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ ایک کتاب اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سپر مین ان اسلام، اس میں 25 مفکر ایسے ہیں جو کم از کم میرے خیال میں 23 غیر مسلم ہیں، 2 لبنانی ہیں جو مسلم ہیں، انہوں نے اپنے نظریات بیان کیے اور انہوں نے کہا کہ ان نظریات کا سہرا امام جعفر صادق علیہ السلام کو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام جعفر صادق اور سائنس کا مطالعہ کریں اور اسی طریقے سے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی کو پڑھیں، کس طریقے سے مولا نے یہ آپ کے سامنے علوم آل محمد کو رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔